لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر پاک کیے ہوئے لوگ. لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، قرآن کو، مگر پاک کیے ہوئے. اب یہاں جو قرآن کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے اوپر، یہ محفوظ ہے. اور اس کو صرف پاک کیے ہوئے لوگ چھوتے ہیں، مراد فرشتے، اور کوئی چھو ہی نہیں سکتا. وہاں ان شیاطین کی خبیثوں کی رسائی نہیں ہے. تو پھر اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک کو چھونے والے پاک مخلوق ہیں اور وہ فرشتے ہیں. اس سے بعد لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو پاک لوگ چھوئیں، یعنی باوضو. مگر آپ نے سن لیا کہ اس آیت کریمہ کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہاں اس کتاب کا ذکر ہے، قرآن پاک کا، جو اوپر محفوظ اور موجود ہے. اسے پاک کی ہوئی مخلوق چھوتی ہے اور وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. تو اس موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث موطا وغیرہ میں آپ نے عمرو بن حزم کو خط لکھا تھا، اور اس میں بہت سے مسائل بیان کیے تھے. بڑا طویل خط ہے وہ. ایک مسئلہ یہ تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ چھوئیں. اس سے استدلال ہو سکتا ہے کہ قرآن کو چھونے والے پاک لوگ ہوں، باوضو ہوں. اگر ان کو جنابت کا عارض ہے تو وہ غسل کر کے چھوئیں. مگر یہاں یہ استدلال نہیں بنتا. یہ قرآن کو صرف پاک لوگ چھوئیں، اس سے مراد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ چھوئیں جو کفر سے پاک ہوں، شرک سے پاک ہوں، بد عقیدگی کی نجاست سے پاک ہوں. تو پھر یہ حدیث بھی محتمل ہے کئی معنی میں. اور جہاں تک مومن کی بات ہے تو وہ ہمیشہ پاک ہے، جس کی دلیل ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کو رستے میں ملے اور ابو ہریرہ موقع ملتے ہی وہاں سے کھسک کر چلے گئے اور فوراً غسل کر کے آئے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟ عرض کیا کہ مجھے جنابت کا عارضہ تھا تو میں نہانے چلا گیا کیونکہ میں ناپاک تھا. فرمایا سبحان اللہ یا باہر، المؤمن لا ینجس. مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن پاک رہتا ہے. اس معنی میں اور حدیث بھی کہ مومن کو خواہ جنابت کا عارضہ کیوں نہ ہو، ایک خاتون کو حیض کا عارضہ کیوں نہ ہو، وہ پاک ہی. اسی لیے بہت سے علماء کا موقف ہے کہ چونکہ مومن مرد یا عورت ہمیشہ پاک رہتے ہیں تو قرآن پاک کو انہیں چھونا جائز ہے. مومن ناپاک نہیں ہوتا، حدیث واضح موجود ہے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ناولید الخمرہ، مجھے چٹائی لا کر دو نماز کی. عرض کیا کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں. فرمایا کہ ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے چھو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے مومن مرد ہو یا عورت ہو ناپاک نہیں ہوتے، مومن پاک ہوتا ہے. اس لیے جہاں تک چھونے کی بات ہے تو چھونا جائز ہے، ہاتھ لگانا جائز ہے. تو یہ قرآن کی آیت، اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آیت کریمہ اس قرآن کی بات کر رہی ہے جو اوپر محفوظ اور موجود ہے، اس کو پاک مخلوق چھوتی، یعنی فرشتے چھوتے. جو حدیث ہم نے پیش کی عمرو بن حزم کی،
کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک بندہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی اسانید پر بحث کی ہے، ہر سند میں کوئی نہ کوئی ضعف اور خامی، مگر اتنا شدید نہیں کہ اس کو رد کر دیا جائے۔ اس شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے طرق کو دیکھتے ہوئے، اسانید کو دیکھتے ہوئے اس کی صحت کا حکم لگایا۔ مگر وہ حدیث بھی کئی احتمالات رکھتی۔ طاہر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، جو آپ نے فرمایا تھا ابو ہریرہ سے، اور آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مانا ہاتھ سے چھو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس کو پاک لوگ چھوئیں، یعنی مومن مسلمان، ان کی حالت کچھ بھی ہو، بے وضو ہو تو بھی چھو سکتے ہیں، غسل کی حاجت ہو، جنابت کا عارض ہے تو بھی چھو سکتے ہیں، اس طرح حائضہ عورت بھی چھو سکتی ہے۔ ناپاک کون ہے؟ کافر۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، آپ نے روکا کہ قرآن لے کر دشمن کی زمین پر نہ جاؤ، یہ کفار کی زمین پر۔ قرآن تم کہیں چھوڑ سکتے ہو، ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے، تو وہ ناپاک لوگ قرآن کو چھوئیں گے، یہ اس منع کی حکمت ہے۔ تو پھر خلاصہ کلام یہ کہ پاک لوگ اس کو چھوتے ہیں، وہ لوگ جو کفر سے پاک ہے اور شرک سے پاک ہے۔ مومن ہمیشہ پاک ہی رہتا ہے، ہر حال میں چھونا جائز ہے اس کے لیے، لیکن کافر کے لیے چھونا جائز نہیں ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے قرآن پاک لے کر کفار کی زمین پہ جانے سے منع فرمایا۔